تو جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ اس کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا، اور قبر کے اندر روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو مردہ ہٹانا چاہے گا لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کیڑے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور دور کر سکے۔ آپ کا قبرستان میں جانا ہوتا ہے، یہ جو آپ کو قبریں ایک جیسی دکھتی ہے، اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں بچے کو رکھ کر دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے اس کی دائی پسلی بائی پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائی پسلی دائی پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ کسی نے قبر کو چکنا چور کر دیا ہوتا ہے۔ کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ قبر میں ایک اندھا سانپ ہے، جب مردے کو وہ ڈنک مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے کہیں گے کہ یہ کون صاحب ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہنے والا کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے گرم لو آتی ہے اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے جو بہت ہی وحشت ناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کے گج ہوتے ہیں جو اس سے مارتے رہتے ہیں۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اگر آپ میرے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کھویا ہے؟ اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پہ ایمان لے آیا ہوتا، ان کے احکامات پر عمل کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتا۔ پھر مومن بندے کی قبر جو 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرم لو آتی رہتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس کی اجازت نہیں، آپ آرام سے سو جائے، اب آپ کو آپ کے محبوب آ کر جگائیں گے۔ وہ آرام سے سو جاتا ہے اور برے بندے کا بہت برا حال ہوگا۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے جہنم کا آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے۔ اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے پاس لوہے کے گج ہوں گے، وہ گج اتنے وزنی ہوں گے کہ سارے جن اور سارے انسان مل کر اٹھائے تو اسے اٹھا نہیں سکیں گے، اور اگر اس گج کو کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ مٹی بن جائے۔ جب وہ گج فرشتے برے بندے کو ماریں گے تو وہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ فرشتے پھر اسے نکالیں گے، پھر ماریں گے، ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا وزنی پتھر ہوگا، وہ اسے ماریں گے تو اس کا چہرہ چٹنی بن جائے گا اور پتھر دور جا کر گرے گا۔ فرشتے اس پتھر کو اٹھانے جائیں گے تب اس کا چہرہ پھر سے صحیح سالم ہو جائے گا، پھر ماریں گے پتھر، ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ سانپ بچھو الگ ڈس رہے ہوں گے، بہت برا منظر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں کافر پر ضرور
99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो कयामत तक उसको डसते रहेंगे। उनके जहर का ये आलम है कि उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना उगाए। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर से गुजर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा है बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिनसे वो बच सकते थे। फिर आपने उन दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि उन दोनों में से एक तो पेशाब करने में पर्दा नहीं करता था, एक रिवायत में है कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगाकर बीच में से उसको चीर कर आधी उस कब्र पे गाड़ दी, आधी दूसरी कब्र पे। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? आपने इरशाद फरमाया कि शायद उन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, ऐ इंसान तुझ पर अफसोस है, तुझे मेरे बारे में किस चीज ने धोखे में डाला था? क्या तुझे मालूम नहीं था कि मैं आजमाइशों, तारीकियों, तन्हाई और कीड़े मकोड़े का घर हूँ? जब तू मुझ पर से आगे पीछे कदम रखता और गुजरा करता था तो तुझे कौन सा गुरूर घेरे होता है? अगर मैयत नेक होती है तो कोई जवाब देने वाला कब्र को जवाब देता है। क्या तुझे मालूम नहीं है ये शख्स नेकियों का हुक्म देता था और बुराइयों से रोका करता था? तो कब्र कहती है तब तो मैं इसके लिए सब्जे में तब्दील हो जाऊंगी, उसका जिस्म नूरानी बन जाएगा और उसकी रूह अल्लाह पाक की कुर्बे रहमत में जाएगी। हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब नेक आदमी को कब्र में रखा जाता है तो उसके अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, हज, जिहाद, सदका वगैरह उसके पास जमा हो जाते हैं। जब आजाब के फरिश्ते उनके पैरों की तरफ से आते हैं तो नमाज कहती है इससे दूर रहो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। ये इन पैरों पर खड़ा होकर अल्लाह पाक की लंबी लंबी इबादत करता था। फिर वो फरिश्ते सर की तरफ से आते हैं तो रोजा कहता है तुम्हारे लिए इस तरफ कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह की खुशनुदी के लिए इसने बहुत रोजे रखे और तवील भूख प्यास बर्दाश्त की। फरिश्ते उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं कि हट जाओ, इसने अपने जिस्म को दुख में डालकर अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और जिहाद किया था, लिहाजा तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फिर वो फरिश्ते हाथों की तरफ से आते हैं तो सदका कहता है मेरे दोस्त के पास से हट जाओ। इन हाथों से कितने सदकात निकले हैं जो महज अल्लाह की रजा के लिए दिए गए और इन हाथों से निकलकर वो बारगाह इलाही में मकबूलियत के दर्जे में फाइज हुए, लिहाजा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फिर उस मैयत को कहा जाता है कि तेरी जिंदगी और मौत दोनों बेहतरीन हैं और रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र में जन्नत का फर्श बिछाते हैं, उसके लिए जन्नती लिबास लाते हैं। हद्दे निगाह तक उसकी कब्र को फैला दिया जाता है और जन्नत की एक किंदिल उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है जिससे वो कयामत के दिन तक रोशनी हासिल करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैयत को कब्र में बिठाया जाता है, वो चलने वालों की कदमों की चाप को सुन रहा होता है तो उसके साथ कब्र गुफ्तगू करती है और कहती है, ऐ इंसान तुझ पर अफसोस है, क्या तुझे मुझसे मेरी तंगी से, बदबू से, हैबत और कीड़ों से ना डराया गया था? अब तू मेरे लिए क्या तैयारी करके लाया है? हजरत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मरवी है कि हर मरने वाले पर मौत के वक्त उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। वो नेकियों की तरफ टिक टिकी बांधे हुए देखता है और गुनाहों को देखने से आंखें चुराता है। किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूम किया, मैं बहुत खामोशी के साथ कोई काम करता हूँ लेकिन लोगों को मालूम हो जाता है, इससे मुझे खुशी होती है, इस पर मुझे सवाब मिलेगा या नहीं? तो फरमाया दोहरा अजर मिलेगा, एक छिपाने पर दूसरा जाहिर होने पर। किसी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत में निजात किस काम की वजह से होगी? तो फरमाया अल्लाह के साथ धोखा ना करो। अर्ज किया अल्लाह के साथ धोखा करने का क्या मतलब है? तो फरमाया अल्लाह के हुक्म पर अमल सिर्फ अल्लाह के लिए करो, गैरुल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के अलावा किसी और के लिए अमल करना ही अल्लाह के साथ धोखा करना है। हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ तलवार की 300 ज़रब के बराबर होती है और फरमाया मौत की शिद्दत और तकलीफ मेरी उम्मत के लिए नसीहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सर्दी का मौसम मोमिन के लिए बहुत गनीमत है। रात लंबी होती है तो वो उसमें इबादत करता है और दिन छोटा है तो रोजा रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र मोमिन के जन्नत का बगीचा है और काफिर के लिए कब्र जहन्नम का गड्ढा है, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो और तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात पर पानी फेर देने वाली है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कुछ मौत का हाल बताइए। तो फरमाया मौत कांटेदार दरख्त की तरह है जो इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए और उसका एक एक कांटा इंसान के रग व रेशे में पेवस्त हो जाए, फिर कोई ताकतवर आदमी उसको जोर से खींचे और वो दरख्त गोश्त को काटते हुए बाहर निकले। यही मौत का हाल है। किसी बुजुर्ग ने कहा 3 चीजें किसी समझदार आदमी को नहीं भूलनी चाहिए। नंबर 1 दुनिया और उसके हालात का फना होना।
نمبر 2 موت، نمبر 3 وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امان نہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازے مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ اس کے مطالبے پر آپ نے شام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ کے زمانے میں بڑھاپا تو تھا ہی نہیں۔ تو کہا جو میں نے آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی۔ اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے معلوم کیا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا موت۔ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبوئیں بکھیر دی جاتی ہے، اور قبر کو ایمان و قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ کافر کی قبر کیسی ہوتی ہے؟ کافر کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں، اور اس پر صبح و شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ موت کے وقت جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ فرماتا ہے اور خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے لیے رحمت و شفاعت کی توقع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر کو پھیلانے والے اور شر کے مٹانے والے ہوتے ہیں، اور بعض شر کے پھیلانے اور خیر کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے خیر پھیلانے اور شر کو مٹانے والا بنایا، اور شر پھیلانے اور خیر کو مٹانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا معاملہ عجیب و غریب ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، میں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمین پر اتارا تو اس نے کہا تیری عزت و عظمت کی قسم جب تک انسان کے جسم میں جان رہے گی میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و عظمت کی قسم حالت نزا سے پہلے انسان کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا۔ کسی تابعی کا قول ہے کہ گنہگار جب گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرتا اور اس پر نادم